المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے سلالۃ المفتاح کی جو پہلی فصل ہے، یعنی علوم القرآن میں جو ہمارا متن ہے، اس کی پہلی فصل کے آخری باب کا مطالعہ ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ اس فصل میں ناظم رحمہ اللہ تعالی نے ان مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے مختلف عنوانات کے تحت مختلف مباحث کا تذکرہ کیا، اور آخری باب کا جو عنوان ہے وہ ہے تتمہ، یعنی ایڈنڈم کے ٹائپ پہ، یعنی کچھ متفرق مسائل جو تعلق رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہی۔ تو اس میں سے ہم نے تکرار نزول کی بحث کو دیکھا کہ قرآن مقدس کی بعض وہ آیات جن کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کا نزول ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے، تو تکرار نزول سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے حوالے سے بات آئی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کی بعض وہ آیات جو کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جس کو لے کر نازل ہوئی تھی، اس سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح بعض وہ آیات جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، یا آیات العرشی بھی جنہیں کہا گیا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے جس موضوع پر اختتام کیا تھا وہ قرآن مقدس کی آیات اور سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے۔ یعنی آج جو مصحف ہم اپنے پاس موجود پاتے ہیں، جس میں سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر اختتام ہوتا ہے، تو اس میں قرآن مقدس کی آیات اور سورتیں ایک خاص ترتیب میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات اور سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے ناظم بیان فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ترتیب اجتہادی ہے یا توقیفی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے گزشتہ دروس میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ قرآن مقدس کی آیات 23 سال کے عرصے میں حالات و ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہمیں روایات کی بنیاد پر صراحتاً معلوم ہے کہ وہ ابتدائی زمانے کی وحی ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں ہم اسے آخر میں بھی پاتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی جو قرآن مقدس کی نزول کی ترتیب ہے، قرآن مقدس جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کی ترتیب مختلف ہے۔ اب یہ ترتیب کیا صحابہ کے اجتہاد پر مبنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بیان فرمایا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو دوسرا مسئلہ اس میں قرآن مقدس کی آیات، قرآن مقدس کے کلمات اور قرآن مقدس کے حروف کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ تو آج کے درس میں ہمارے سامنے بنیادی طور پر یہی مسئلہ رہے گا، ایک تو قرآن مقدس کی آیات اور سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ، اور اس کے بعد قرآن مقدس کی آیات، کلمات اور حروف کی عدد کا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات جو کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ جہاں تک قرآن مقدس کی آیات کا تعلق ہے، آیات جس ترتیب میں لکھی گئی ہیں، تو اس بات کے حوالے سے اجماع ہے امت کا کہ یہ توقیفی مسئلہ ہے۔ کہ توقیف کسے ہم کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر درج کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے متعدد نصوص بھی ہیں جہاں پر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ
کہ بہت ساری روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص موقعوں پر بعض خاص صورتوں کی تلاوت کا حکم فرمایا، جو کہ دلیل جہاں سے استنباط کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز میں فجر کی صورت میں، یعنی فجر کی نماز میں مسنون ہے کس چیز کی تلاوت؟ سورۃ السجدہ اور اس کے علاوہ سورۃ الدہر۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الدہر کا تذکرہ فرمایا تو ایک خاص یعنی سورت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو سورت کی جو بنیاد ہوتی ہے، سورت کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے؟ ہم نے سورت کی تعریف میں پڑھا تھا کہ یہ قرآنی آیات کا وہ مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا اور معین انتہا ہے۔ تو جب سورۃ الدہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا آغاز حل اتی علی الانسان حین من الدہر سے ہوتا ہے اور اس کا ایک معین اختتام بھی ہے۔ تو اسی طرح مختلف مواقع پر، جیسے کہ جمعہ کے خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ القاف کو پڑھا جانا یہ مروی ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، یا اسی طرح سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کا پڑھا جانا مختلف ہے۔ تو جن روایات سے علماء استدلال فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سورت ہر مرتبہ اسی طریقے پر دہرائی گئی، اور اس کے علاوہ بھی بعض نصوص ہمارے پاس بالکل صراحت سے یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آیات نازل ہوتی تھی تو خود آپ حکم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ تو بات سمجھ آئی کہ جہاں تک آیات کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، جیسے میں نے یہاں پہ بیان بھی کیا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جہاں تک قرآن مقدس کی آیات کا تعلق ہے تو جس طریقے پر ہم اسے مصحف میں درج پاتے ہیں یہ بعین ہی وہی طریقہ ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترتیب فرمایا تھا، اور اس معاملے میں رائے اور قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں اجتہاد کے ذریعے سے انسان پتہ نہیں لگا سکتے، بلکہ یہاں پر میں نے جو عبارت نقل کی ہے یہ عبدالعظیم الزرقانی رحمہ اللہ کی کتاب مناہل العرفان سے ماخوذ ہے۔ مناہل العرفان علوم القرآن کی یعنی جدید مباحث سے تعلق رکھنے والی ایک اہم کتاب ہے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں، یہی الفاظ انہی کی کتاب سے لیے گئے ہیں، فرماتے ہیں بل کان جبریل ینزل بالآیات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرشدہ الی موضع کل آیت من صورتها، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آیات کو لے کر نازل ہوتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کرتے تھے، انہیں خبر دیا کرتے تھے کہ فلاں آیات کو فلاں جگہ پر وہاں پر ان کو محفوظ کر لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو اسی ترتیب میں سکھایا گیا اور قرآن کو لکھایا گیا اسی ترتیب کے ساتھ، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِرَارًا، رسول اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس یعنی بعض صورتوں کی تلاوت اسی خاص ترتیب میں فرمایا کرتے تھے، چاہے نمازوں میں ہو، واعظ و نصیحت کے معاملات میں ہو، یا احکام کے بیان کرنے میں ہو۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان کے یعنی مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ مکمل کیا گیا۔ تو یہاں پر اس بات پر امت کا اجماع امام بدر الدین زرکشی نے ہی بھی اپنی کتاب البرہان میں نقل کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا مسئلہ کہ جہاں تک قرآن مقدس کی آیات کی ترتیب کا مسئلہ ہے تو یہ بات اجماع کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ توقیفی ہے، اس میں کوئی اجتہاد، کوئی صحابہ کا عمل دخل بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ترتیب کو واضح فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے سورتوں کی ترتیب کا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ بیان کیا سورۃ الناس کل اعوذ کل سے شروع ہوتی ہے، من الجنت والناس پر اختتام ہوتی ہے، اس میں اتفاق ہے۔ اب سورۃ الناس کو مصحف کے ابتدا میں لکھا جائے، پہلے لکھا جائے، بیچ میں کہیں پر لکھا جائے، تو اس ترتیب کے حوالے سے کیا بات ہے؟ تو جہاں تک سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے اس میں علماء کے درمیان 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو بات پہلی سمجھ آئی، جیسے ناظم نے بیان فرمایا ہے فی السور نزاع، کہ جہاں تک سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے تو اس میں نزاع، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف 3 صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔
پہلا قول ہے کہ ترتیب السور القرآنی ترتیب توقیفی، کہ جس طرح قرآن کی آیات توقیفی طور پر ترتیب دی گئی ہیں، اسی طرح سورہ جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ بھی توقیفی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورۃ آل عمران. تو یہ ترتیب یعنی علماء کا ایک طبقہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بھی توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو خود بیان فرمایا. اور اس میں جو مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اس میں ایک دلیل قرآن مقدس سے بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کے پاس موجود ہے فی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں. اور لوح محفوظ اور قرآن جو ہمارے پاس مصحف ہے، اس کی ترتیب بعین ہی وہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مختلف قرآن کی آیات سے اور احادیث سے استشہاد پیش کیا جاتا ہے، جو آپ علوم القرآن کی کتابوں میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہاں ہر ایک دلیل کو بیان کریں، اس کے بعد اس دلیل پر اعتراضات کیا ہے، ان اعتراضات کا جواب دیں گے، تو اس میں بہت طویل وقت ہمیں درکار ہوگا، جو کہ ابھی ہمارے پاس میسر نہیں ہے. اسی لیے میں نے اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا کہ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن مقدس کی صورتیں یعنی توقیفی طور پر ترتیب دی گئی ہیں، اور اس کی ترتیب بعین ہی وہی ہے جو لوح محفوظ میں قرآن مقدس کی ترتیب ہے. تو اس کے حوالے سے علماء کا ایک بڑا طبقہ اسی رائے کا قائل ہے. اور دوسرا طبقہ علماء کا یہ بیان فرماتا ہے کہ ترتیب السور القرآنی ترتیب اجتہادی، کہ قرآن مقدس کی صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، جسے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصحف کو جمع فرمایا گیا تو اسی ترتیب میں جمع کیا گیا تھا. تو یہاں پر دوسرے قول کے مطابق کہ قرآن مقدس میں صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے. اور یہ اجتہاد کن کا ہے؟ یہ آپ کا اور میرا اجتہاد نہیں ہے، یہ ہمارے زمانے کا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا اجتہاد ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی سیدنا صدیق کے زمانے میں رضی اللہ عنہ قرآن مقدس کو جمع کیا گیا تھا. تو آگے ہمارے پاس مستقل یعنی جمع القرآن کا تذکرہ آئے گا کہ قرآن کو جمع کیسے کیا گیا تھا. اس وقت ممکن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے پر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کریں. تو یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے. ایک تو فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے جو مصحف لکھے تھے، ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس مصحف تھا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس مصحف تھا، اس میں صورتوں کی ترتیب نسبتاً مختلف تھی. ٹھیک ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض روایات میں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی. تو ان علماء نے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھا ممکن ہے کہ یہی ترتیب مصحف کی بھی ہو. لیکن اس کے جواب میں علماء نے یہ بات بیان کی کہ نماز میں جس ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے گا یہ لازمی نہیں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ مصحف میں بھی موجود ہو. ابھی اس میں بہت زیادہ نقاش یعنی بحث و مباحثہ ہے، ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ میں فی الحال آپ کے سامنے آراء کو پیش کر رہا ہوں. اور تیسری رائے یہ ہے جو ان دونوں اقوال کو جمع کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کس کی کیا ترتیب ہوگی، اور بعض صحابہ کے اجتہاد پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْعَدِلَّةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ كَامِلًا جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ نَزَلَ مُفَرَّقًا وَبَيْنَ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَمُصْحَفِ ابن مسعود وعبی رضی اللہ عنہما. تو فرماتے ہیں کہ اس قول میں دونوں اقوال کے درمیان یعنی ربط پایا جاتا ہے. دیکھیں، ایک دلیل تو ہے کہ قرآن مقدس پورا کا پورا بیک وقت اس کا نزول کہاں ہوا تھا؟ الی السماء الدنیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے قرآن مقدس پورا کا پورا یعنی بیت العزہ جو کہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے وہاں پر مکمل نازل ہو. اس کے حوالے سے کثرت سے احادیث موجود ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے 23 سال تک نازل ہوتا رہا. تو اب ایک طرف ایسی نصوص ہیں اور دوسری طرف
جیسے میں نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف کا مسئلہ ہے، یا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف کا مسئلہ ہے، یا یہ حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورۃ النساء کو پڑھا اور بعد میں سورۃ آل عمران کو پڑھا، تو ان دو قسموں کے یعنی ادلہ کے درمیان تطبیق یا توفیق بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی بعض صورتیں وہ ہیں جن کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بعض ایسی ہیں جن کو صحابہ نے اجتہاد سے بیان فرمایا، لیکن دلائل پر نظر دوڑاتے ہوئے، تاریخ پر نظر دوڑاتے ہوئے، اور اس کے بعد جمع قرآن کے آس پاس جو مسائل پیش آئے، ان سب سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اس میں پہلا ہی قول راجح ہے۔ پہلا قول کہ جیسے قرآن مقدس کی آیات کی ترتیب توقیفی ہے، ویسے ہی قرآن مقدس کی سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور قدرتی طور پر اس میں سوالات ہیں، تو ان سوالات کے بہترین جوابات الاتقان میں بھی موجود ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن، وہاں دیکھیں۔ اسی طرح عبدالعظیم الزرقانی رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے ان شبہات کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا آپ انشاءاللہ وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے، حکمت تصویر القرآن، یعنی قرآن مقدس کو سورتوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابتدا سے آخر تک یعنی ایک ہی کتاب کے طور پر ایک ہی موضوع کے تحت پورا کا پورا قرآن بیان کیا جاتا؟ تو اس کی حکمتوں کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ایک پیش نظر حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ التیسیر علی الناس و تشویقہم الی مدارسۃ القرآن و تحفظہ، کہ قرآن مقدس کے حفظ اور قرآن مقدس پر مداومت یعنی دوام حاصل کرنے کے لیے اس کو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا گیا۔ دیکھیے، انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن مقدس کی جو صورتیں ہیں نا، اگر آپ چھوٹے بچے کو یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے سورۃ البقرہ حفظ کرنی ہے، تو اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ اسی لیے ہماری علمی روایت میں ہے کہ ہم بچوں کو یعنی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہاں سے شروع کرواتے ہیں، تاکہ جب اس کو لگتا ہے میں نے پہلا سورہ حفظ کیا، دوسرا سورہ حفظ کیا، تیسرا سورہ حفظ کیا، تو اس سے اس کا شوق اور ثابت قدمی میں اس کو مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس اگر پورا قرآن یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہی چیز ہے پہلے سے آخر تک، انسان کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ میں کسی مقام کسی منزل تک پہنچ گیا۔ اسی لیے بعض صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص جب سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو حفظ کرتے تھے، جد فینا، ہمارے یہاں ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ تشویق، شوق دلانے کا مسئلہ، آسانی کا مسئلہ، اور دوسرا فرماتے ہیں الدلالۃ علی موضوع الحدیث و محور الکلام۔ یہ علوم القرآن کے جدید مباحث میں سے یہ ہے کہ ہر ایک سورہ کا ایک خاص موضوع، ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، جسے بعض علماء نے عمود کے لفظ سے تعمیر کیا، یعنی ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے جس کے آس پاس باقی صورت کا موضوع یعنی گھومتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ جب قرآن کی کوئی خاص صورت بیان کی جاتی ہے، اس کا اپنا ایک خاص مدعا اور ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ یوسف میں قصص یا عبرت کا پہلو غالب ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں دیکھیں، وہاں پر احکامات غالب ہیں۔ اسی طرح بعض صورت میں عقائد کے معاملات سینٹرل تھیم یا غالب موضوع ہوگا، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور قسم وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں علماء کہ اس بات کا اظہار کرنا کہ قرآن مقدس کا جو معجزہ ہے اس کا قرآن کی آیات کی یعنی کمی یا زیادتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی چھوٹی صورت بھی اتنا ہی معجزہ ہے جتنا قرآن کی بڑی صورت معجزہ ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ ناممکن بنانا ہے، اسی طرح سورۃ الکوثر بھی قرآن کا معجزہ، یعنی یہ سمجھے گویا کہ لوگوں پر اتمام حجت کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑی بات ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے متعلق فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ ہو سکتا تھا چیلنج کے اعتبار سے کہ سورۃ البقرہ تو بڑی طویل صورت ہے، لیکن جب ہم لفظ سورہ کا اطلاق کرتے ہیں، جیسے اس کا اطلاق سورۃ البقرہ پہ ہوگا ویسا ہی اس کا اطلاق سورہ کوثر پہ ہے۔ جو چیلنج سورۃ البقرہ پوری میں موجود ہے وہی چیلنج سورۃ
کوثر میں بھی موجود ہے. اسی لیے یعنی قرآن کی کوئی صورت لمبی ہے تو اس کا معجزہ زیادہ ہے، قرآن کی کوئی صورت چھوٹی ہے اس کا معجزہ کم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعجاز کے اعتبار سے یہ بالکل برابر صورتیں ہیں. تو اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے قرآنی آیات کی عدد کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مقدس میں کتنی آیات ہیں. تو اس کے حوالے سے ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ تعالی جو کہ علم قرات کے بڑے علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں اجمعوا علی ان عدد آیات القرآن 6000 آیت ثم اختلفوا فیما زاد علی ذلك. فرماتے ہیں اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کی کم سے کم تعداد 6000 ہے. 6000 کے فگر پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد مختلف اقوال ہیں. 6000 کے بعد آپ دیکھیں گے اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں 6666، ٹھیک ہے، یا 6400 کچھ، 6300 کچھ، ٹھیک ہے، لیکن 6000 کی تعداد پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے. تو فرماتے فمنہم من لم یزد، فرماتے بعض وہ ہیں علماء جو اس پر اضافہ نہیں کرتے. ومنہم من قال ومئۃ آیۃ واربع آیات، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 204 آیات کا اضافہ ہے، 6204. اور بعض وہ ہیں وہ کہتے ہیں و14 کہ 6224، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مختلف اقوال ہیں. فرماتے ہیں یہ قول امام سیوطی نے نقل کیا ہے اپنی اتقان میں. اب وجہ، ٹھیک ہے، انسان یہ پوچھ سکتا ہے آپ تو خامخواہ کے اختلافات کھڑا کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں تو آیات گنی ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیں اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، التبیان فی عد آیات القرآن، یعنی قرآن مقدس کی آیات کی تعداد کے حوالے سے. اور اب یہاں اختلاف کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیں میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک عامی اور ایک طالب علم کے درمیان فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو بالکل ایک عامی انسان ہے اس کے سامنے اختلافات کا بیان کیا جانا مناسب زیادہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے پاس علم کے وہ وسائل یا وہ ملکہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ پائے کہ اختلاف کیوں ہے. لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، یہاں پر ہم آپ کو عام انسان سمجھ کر آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے. ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ اختلاف کا لفظ سنتے ہی یعنی گھبرا نہ جائے، بلکہ اختلاف یہ ایک علمی تنوع اور یعنی علم میں یعنی سمجھے کہ وسعت، ڈائیورسٹی کا ایک بہت بڑا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طالب علم حقیقتاً وہی ہے جو اختلافات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ورنہ تو اگر سپون فیڈنگ کرنی ہو اور وہاں پر ایک عام انسان اور ایک طالب علم بالکل ایک جیسے ہیں تو پھر تو علم کی تحصیل کا کوئی مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات کی تعداد میں اختلاف کی وجہ کیا ہے. فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي عَدِّ الْآيِ وَالْكَلِمِ وَالْحُرُوفِ، کہ علماء کا قرآن مقدس کی آیات، کلمات اور حروف کی تعداد میں اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقف علی رؤوس الآی للتوقیف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی جو آیت ہے اس کے اختتام پر رکا کرتے تھے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہاں پر رکنا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی. فَإِذَا عُلِمَ مَحَلُّهَا، اور جب یہ اس کا مقام، اس آیت کا اختتام معلوم ہو جاتا تھا، وصل للتمام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کو مکمل فرمایا کرتے تھے. مثال کے تو آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے یعنی فی الدنیا والآخرہ، اس سے پہلے ہے لعلکم تتفکرون، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری آیت کا شروعات ہوتی ہے فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. اگر آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے لعلکم تتفکرون کے ساتھ ہی فی الدنیا والآخرہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد نیا موضوع ویسألونک عن الیتامی شروع ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بات توقیفی طور پر معلوم ہے کہ رکا کہاں پر گیا؟ رکا گیا لعلکم تتفکرون پہ. اس کے بعد نئی آیت کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ فی الدنیا
والآخرہ سے. تو یہی فرماتے امام زرکشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی آیت کے اختتام پر رک گئے لیکن اس کے بعد موضوع کو تمام کرنے کے لیے پچھلی آیت سے دوبارہ شروع کیا گیا. فرماتے فَإِذَا عُلِمَ مَحَلُّهَا وَصَلَ لِلتَّمَامِ فَيَحْسَبُ السَّامِعُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَاصِلَةً. اور یہ ایسی صورت میں کبھی کبھار سننے والے کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ یہاں پر فصل یا یہاں پر آیت کا اختتام نہیں ہے, وہ دو آیتوں کو ایک آیت سمجھ بیٹھتا ہے. وَأَيْضًا الْبَسْمَلَةُ, اسی طرح بسم اللہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ بسم اللہ کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے, یا دیکھیے اگر آپ یہ مان کر چلیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی مستقل آیت ہے تو 114 آیات کا اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ 114 آیات اس کو بسم اللہ کو ہر ایک صورت کی حصہ نہ مانیں بلکہ اس کو الگ سے شمار کریں تو 114 آیات کا اس میں سے کم ہو جائیں گی. تو اسی طرح نزلت مع سورت فی بعض الاحرف السبع فمن قرأ بحرف نزلت فیہ عدها ومن قرأ بغیر ذلک لم یعدها. ٹھیک ہے, تو مختلف وجوہات ہیں یہ. یا اسی طرح آیات کے فصل اور وصل کا مسئلہ ہے کہ آیت کہاں پر اختتام ہوگی. دیکھیے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ بات ہم نصوص سے مستقل طور پر جانتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی آیات ہیں, اس میں 7 آیات ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کرتے ہیں تو آخری آیت مکمل ایک آیت بن جائے گی. صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک آیت بن جائے گی, تب جا کر 7 بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی ہو گئی 5. اب اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, اس کو آپ ایک آیت شمار کریں گے یا اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم پر بعض علماء رک جاتے ہیں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس صورت کا حصہ نہیں مانتے ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم پر اختتام ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت شمار ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دوسری آیات میں بھی بعض جگہ فصل اور وصل کا مسئلہ ہے کہ یہاں پر رکا جائے یا اس کو ایک آیت شمار کیا جائے. تو اس کی بنیاد پر دیکھیے, اب اس مسئلے کی بنیاد پر قرآن کے معانی پر کوئی فرق, دیکھیے یہ الفاظ قرآن کے ہیں کہ نہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبھی کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ, الفاظ یہی ہیں, معنی یہی ہیں. اب رکا کہاں جائے, آیت کو کہاں پر شمار کیا جائے, تو اس میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئے, سلسلہ المتون کا صفحہ نمبر 39. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توقیف ترتیب لہو اجماع, جہاں تک قرآنی آیات کی ترتیب کا تعلق ہے تو اس کے توقیفی ہونے پر اجماع ہے. فی آیت اجماع فی آیت فی السور نزاع, لیکن جہاں تک صورتوں کا تعلق ہے یعنی صورتوں کی کس چیز کا, صورتوں کی ترتیب کا تعلق ہے, اس میں نزاع, اس میں اختلاف ہے. تو میں نے بیان کیا 3 اقوال پائے جاتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَعَدُّهَا قَیْدٌ, اسی طرح قرآن مقدس کی جو آیات یعنی صورتیں ہیں ان کی تعداد مقید ہے, یعنی یہ معلوم ہے 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, وَعَدُّ الْكَلِمِ وَالْآيُ وَالْحَرُوفُ لَمْ تَنْتَظِمْ, لیکن جہاں تک کلمات کا, آیات کا اور حروف کی تعداد کا تعلق ہے, کلمے اور حروف کے درمیانہ فرق سمجھتے ہیں نا. الحمد ایک کلمہ ہے, ہا اس کا حرف ہے, ٹھیک ہے, ورڈ اور لیٹر. ٹھیک ہے, فرماتے لم تنتظم, اس میں کوئی یعنی اتفاق نہیں. اب دیکھیں گے بعض علماء نے اس بات پر یعنی بہت محنت کر کے قرآن کے حروف کو بھی گنوائے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے سورۃ الکہف جب آپ پڑھتے ہیں تو وَلْيَتَلَطَّفْ کی طا پر, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ مصحف میں آج بولڈ دیکھیں گے, ہاں, تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن حروف کا نصف ہوتا ہے, یعنی سورۃ الکہف کے اس وَلْيَتَلَطَّفْ کی طا پر
قرآنی آیات کے حروف کا نصف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب علماء نے اس کو بھی اختیار کیا ہے، لیکن ناظم نے فرمایا کہ اس میں کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے. فالآیۃ توقیفیہ، لیکن آیات جہاں تک ہے وہ توقیفی ہے. فطولت، پس بعض آیاتیں لمبی ہیں، طویل ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں آیت الدین ہے نا. آیت الدین جو ہے وہ ایک صفحے پر صرف ایک ہی آیت ہے. سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، وہ ایک پورے صفحے پر ایک آیت ہے. اسی طرح بعض ہیں وہ قصرت، بعض بہت مختصر آیات ہیں جیسے الف لام میم. اسی طرح وہ وسطت، اور بعض وہ آیات ہیں جو درمیانی درجے کی. آیت الکرسی کو دیکھیں، وہ نہ بہت زیادہ لمبی ہے نہ ہی بہت زیادہ مختصر ہے. تو آیات کی جو ہم کہیں گے کہ آیات کا لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا، ناظم فرماتے ہیں کہ یہ توقیفی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ کون آیت کہاں پر جس کا اختتام ہوگا. اب جو اختلاف میں نے پہلے بیان کیا فصل اور وصل کا ہوتا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پر رک جاتے تھے، بعض مرتبہ یعنی جو ملا کر پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی شبہ پیدا ہو جاتا تھا. تو ان مسائل میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس فصل اور وصل کا جو مسئلہ ہے کہ کس آیت میں کہاں پر رکا جائے گا اور کہاں پر ملا کر پڑھا جائے گا، اس کی بہت ساری مثالیں الاتقان میں بیان کی ہیں. تو آپ تفصیل کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح البرہان میں امام زرکشی نے بھی ان آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو یہاں پر اختصار کے ساتھ میں نے ان سبھی مختلف آراء کو آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کے ساتھ ہمارا اس کتاب کی پہلی فصل، ٹھیک ہے، ایک چیپٹر، اس کے جو سب چیپٹرز یہ تھے سارے یہ مکمل ہو گئے. ان سبھی مباحث کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے بڑھ کر دوسری فصل شروع ہوتی ہے. دوسری فصل کیا ہے؟ فصل فیما یرجع الی سند القرآن، قرآن مقدس کی سند کے حوالے سے بات ہوگی. تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہم اگلے درس میں کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.